بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن النور قرآن کلاس، چیپٹر 39، سورہ الزمر اور آیت نمبر 1 تا 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل کا مطلب ہے اتارنا، یہ نزلہ سے ہے۔ یہ کتاب اتارنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ من اللہ عزیز الحکیم، عزیز کا مطلب ہے زبردست، بہت طاقتور۔ حکیم کا مطلب ہے با حکمت، یعنی وائز۔ اگلی آیت: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ترجمہ: انا بے شک انزلنا الیک الکتاب، یقیناً ہم نے کتاب کو آپ کی طرف، الیک کا مطلب آپ کی طرف، حق کے ساتھ نازل فرمایا، بالحق کے، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس آپ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اگلی آیت: اللہ، اگر اللہ کا مطلب خبردار، اللہ للہ الدین الخالص، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت ہے، یعنی اللہ، صرف اللہ کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو اولیاء بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کر دیں، یعنی انٹرسیسرز، یعنی وہ ہماری سفارش کر دیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں ہماری عبادت، حالانکہ ان کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں آپ کی آواز سنتا ہوں، کسی انٹرسیسر یا کوئی گو بیٹوین کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ کانا گرے قوت کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کر دے گا قیامت کے روز، یعنی ججمنٹ ڈے کو۔ یہ زلفیٰ کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قرب، نزدیکی۔ یہ عربی کا مصدر ہے، یہ روٹ ورڈ ہے، وہ ہے زلفہ۔ زلفہ کا مطلب ہے قریب کرنا، زلفہ۔ اگلی آیت: خلق لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر یہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، لو اراد اللہ، ارادہ جو ہے نا، یہ لفظ اردو میں یہیں سے آیا، عربی سے۔ ارادہ کا مطلب ارادہ کرنا یا انٹینڈ کرنا ہے، انٹینشن۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد لینا چاہتا، ایکچولی اخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ، اصطفیٰ ہے یہ چننا، سلیکٹ کرنا، یہ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے چن لیا گیا۔ تو اراد اللہ ان یتخذ ولدا اصطفیٰ بما یخلق ما یشاء، تو اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔
مما یخلق ما یشاء، جسے چاہتا اپنی مخلوق میں سے چن لیتا۔ سبحانہ هو اللہ واحد القہار، سبحان اللہ کا مطلب پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، هو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، قہار، یہ اسی سے اردو کا لفظ نکلا ہوا ہے قہر، قہار بھی، تو قہار کا مطلب ہوتا ہے یہ قوت والا، بہت قوت والا، بہت قہر والا۔ اگلی آیت، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من انعام ثمانیہ ازواج۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہایت اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، خلق السماوات والارض بالحق، یعنی سچائی کے ساتھ۔ سماوات ہوتا ہے ایک آسمان سے زیادہ آسمان، اور ارض ہوتا ہے زمین، اس کا ارض کا جو ہے نا انگریزی ترجمہ ارتھ، تو یہ ارض اور ارتھ جو ہے نا تقریباً ملتے جلتے لفظ ہیں۔ اب یہ نہیں ہمیں پتہ کہ یہ عربی سے انگریزی میں ہے یا انگریزی سے عربی میں ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور اللیل علی اللیل ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر، دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ یکور کا مطلب لپیٹ دینا یا بدل دینا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ سخر مطلب تسخیر کرنا، فتح حاصل کر لینا، یعنی کامیابی حاصل کرنا۔ سخر الشمس والقمر، قمر کا مطلب ہے چاند۔ آیت کا اگلا حصہ، کلو یجری الی اجل مسمی اللہ هو العزیز الغفار۔ تو اس نے چاند سورج کو کام پر لگا رکھا ہے، اجل مسمی مطلب ایک مقررہ وقت تک، مقررہ میعاد تک۔ اللہ هو العزیز الغفار، اللہ کا یہاں مطلب خبر نہیں، یقین ہے، یقین مانو کہ وہی زبردست، عزیز کا مطلب زبردست طاقت میں، غفار کا مطلب جو گناہ بخشنے والا ہے۔ اگلی آیت، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل فیہا زوجہا وانزل لکم من انعام ثمانیہ۔ تو اس نے تم کو سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی نے اس کا جوڑا پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہ کا جوڑا، وانزل لکم من انعام ثمانیہ، اور ثمانیہ ہوتا ہے 8 یا ثمانیت، یہ نام بھی ہے کافی، ثمانیہ، سمینہ یا ثمانیہ۔ تو اس نے آپ کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر تمہارے لیے 8 چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تو تم کو پیدا کرتا ہے وہ، بطن ہوتا ہے پیٹ، اور بطون ہوتا ہے پیٹ کی جمع بطون، پیٹ، ایک سے زیادہ پیٹ۔ امہاتکم انہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے تمہیں پیدا کرتا ہے، خلق من بعد خلق فی ظلمات الثلاث۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، وہ پیٹوں میں سے ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، اور 3 اندھیروں میں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں 3 پردے ہوتے ہیں، جس کے اندر بچہ جو ہے نا، بچہ ماں کے پیٹ میں وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے لیے بادشاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو۔ السلام علیکم۔